افغانستان کی سرزمین پر امریکہ سمیت 48 ملکوں کے غاصبانہ بوٹ دندنا رہے تھے، لیکن اس کی فضاؤں سے جو گولہ بارود کی بارش برسائی جاتی تھی اس کا مرکز پاکستان تھا۔ امریکی کانگریس کے سامنے پیش کی جانے والی ہماری 18 ماہ کی کارکردگی کی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے 3 ہوائی اڈوں پر ایک ایسا ریڈار سسٹم نصب کر دیا تھا جو پورے پاکستان کی فضائی نگرانی کر سکتا تھا۔ اس ریڈار سسٹم کی چھاؤں میں ان 3 ہوائی اڈوں سے 57,000 دفعہ امریکی جہازوں نے اڑان بھری اور افغان ملت اسلامیہ کے ان جانبازوں اور شہریوں پر بم برسائے جو امریکہ سمیت 48 ملکوں کے غاصبانہ قبضے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جب کسی علاقے پر زمینی اور فضائی دونوں اطراف سے حملہ ہو تو لوگ جان بچا کر بھاگتے ہیں۔ جدید دور میں جب کبھی جنگ ہوئی ہے تو انسان پڑوسی ملکوں کی سرحدیں عبور کر کے وہاں پناہ کی تلاش میں ہجرت کرتے رہے۔ تازہ ترین جنگ جو روس اور یوکرین کے درمیان برپا ہے، اس کے نتیجے میں ابھی یورپی ممالک میں 78 لاکھ یوکرینی مہاجر رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ یورپی یونین کے تمام ممالک نے ان کے استقبال کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، لیکن جب افغانستان پر حملہ ہوا تو اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان نے افغانستان اور ایران کی سرحد پر 1,15,000 سپاہی تعینات کر دیے۔ ایران کی سرحد پر بھی اس لیے تعینات کیے گئے کہ کہیں کوئی بھولا بسرا یا بھٹکتا ہوا افغانی ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ بہانہ یہ تھا کہ ہم القاعدہ اور طالبان کے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بنیادی مقصد پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان نفرت کی خلیج کو گہرا کرنا تھا۔ یہ انگریز کا 100 سال پرانا خواب تھا جس کی تکمیل کے لیے اس نے 3 افغان جنگیں لڑیں اور بری طرح شکست کھانے کے بعد ڈیورنڈ لائن پر سمجھوتا کر کے وہاں پختہ مورچے بنا دیے گئے۔ ایسے مورچے آپ کو پورے ہندوستان کی کسی بھی سرحد پر نہیں ملیں گے۔ انگریز جانتا تھا کہ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے جب تک افغان ملت اسلامیہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہے، وہ اس خطے میں مستحکم رہے اور ہندوؤں کو ان کے خلاف اٹھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب پورے ہندوستان سے ہندو مشترکہ افواج سدا شوراء بھاؤ کی قیادت میں اکٹھا ہو کر اس خطے کو ہندوتوا میں تبدیل کرنے کے لیے نکل پڑی تھی تو شاہ ولی اللہ نے افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کو مدد کے لیے خط لکھا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے صرف 41,800 فوجیوں نے 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے میدان میں سدا شوراء بھاؤ کے 4 لاکھ کے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ بارڈر پر 1,15,000 پاکستانی سپاہیوں کی 2002 میں تعیناتی ایک آغاز تھا جس کی انتہا وہ باڑ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر لگائی گئی ہے۔ یہ انگریز کا 2 صدیاں پرانا خواب تھا جسے پورا کیا گیا۔ باڑ لگانے والے خوب جانتے تھے کہ یہ لکیر بالکل غیر فطری ہے اور انگریز نے عسکری اہمیت کے نقطہ نظر سے کھینچی تھی۔ قبیلہ ایک جانب آباد ہے تو اس کے کھیت اور ضروریات زندگی کے مراکز دوسری جانب، یہاں تک کہ لوگ ایک طرف رہ گئے اور پینے کے پانی کے قدیم کنویں دوسری جانب۔ افغانستان میں برپا کی جانے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہمارا کوئی جذباتی واسطہ تھا اور نہ ہی کوئی ہماری سالمیت کا مسئلہ اس سے وابستہ تھا۔ یہ ایک جنگ تھی جو ہمارے ایک پڑوسی ملک پر تھوپی گئی تھی، مگر ہم اس جنگ میں صرف اور صرف امریکی دباؤ اور پیسے کے لالچ میں کودے۔ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہماری سالانہ امریکی امداد $1 کروڑ سے بڑھا کر $1 ارب سے بھی زیادہ کر دی گئی۔ اس جنگ میں شمولیت کے بدلے میں جہاں پاکستان نے امریکیوں کے ساتھ مطالبات مانے تھے، وہیں ان کے سامنے اپنے مطالبات کی بھی فہرست رکھ دی۔ حیران ہو جائیے کہ ان میں سے ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں تھا جس کا تعلق ان مظلوم عوام سے تھا جنہوں نے 20 سال اس جنگ میں بے گناہ جانوں کی قربانیاں دیں۔ پہلے 2 مطالبے یہ تھے کہ ہمیں امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں تک رسائی دی جائے اور قرضے معاف کیے جائے۔ پاکستان کی خواہشات کا احاطہ کرتے ہوئے بش ایڈمنسٹریشن نے 1999 میں مشرف کی فوجی بغاوت کے بعد لگائی جانے والی پابندیاں ختم کر دیں اور اکتوبر 2001 میں نئے قوانین منظور کر لیے گئے۔ پاکستانی حکومت کی خواہشات کی جو فہرست امریکی حکومت کو فراہم کی گئی وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس لسٹ میں مختلف قسم کے میزائل، آرٹلری اور راکٹ لانچنگ میزائل سسٹم، بغیر پائلٹ سے اڑنے والے جہاز اور گزشتہ دور میں روکے ہوئے F-16 جہاز شامل تھے۔ ان میں سے کچھ ملا اور کچھ نہیں ملا، لیکن اس 20 سالہ جنگ کی اصل رویداد یہ ہے کہ ہم نے 70,000 جانیں گنوائیں، ہمارے مغربی بارڈر غیر محفوظ ہوئے، بلوچستان اور قبائلی علاقہ جات ایک ایسی آگ میں جھلسے جس کی شدت میں اب تک کمی ہوئی ہے اور نہ ہی ہمارے جانی و مالی نقصانات ختم ہوئے ہیں۔ امریکہ کی نئی وار آن ٹیرر کی منصوبہ بندی اسی دن کر دی گئی تھی جب وہ افغانستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد نکل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پاکستان سے ایک بار پھر ویسی ہی مدد چاہی تھی جیسے اسے 2001 میں مشرف حکومت سے ملی تھی، تاکہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان کو مسلسل بے سکون کر سکے۔ امریکہ اسے نگرانی کا نام دیتا ہے۔ اسی امریکی فرمائش سے متعلق جب وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا گیا تو اس نے اپنا بہت زیادہ مشہور ہونے والا فقرہ ایبسلیوٹلی ناٹ بولا۔ اس دن کے بعد سے امریکہ اور عمران کے تعلقات آج تک ٹھیک نہیں ہو سکے۔
امریکہ افغانستان سے جانے لگا تو اسے پاکستان میں ایک ٹھکانے کی امید تھی، وہ تو اسے نہیں مل سکا، مگر اس کے ساتھ کام کرنے والے 1,40,000 افغانیوں اور دیگر قوموں کے افراد کو براستہ پاکستان، امریکہ اور یورپ پہنچایا گیا۔ طالبان حکومت نے چند ماہ بعد ہی وہاں پر موجود ٹی ٹی پی کے ارکان کو پاکستان میں پرامن طریقے سے آباد کرنے کے لیے حکومت پاکستان سے مذاکرات شروع کروائے۔ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس منصوبے میں پوری طرح شریک تھے۔ پاکستان نے 3,000 سے زیادہ گرفتار لوگوں کو رہا کر دیا، یہاں تک سوات کا ویڈیو چلانے والے مسلم خان کی پھانسی کی سزا بھی معاف کروائی گئی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا کہ کیسے ان 45,000 ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آباد کیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ٹی ٹی پی کا پرامن ہو جانا امریکیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، جو اس جنگ کی سرزمین وار تھیٹر کو بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ امریکہ کے رجیم چینج آپریشن کے تسلسل میں برطرف ہونے والا 73واں سربراہ تھا۔ تمام امن مذاکرات ختم اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو امریکی دوروں پر۔ جس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو امریکہ نے اس کے 6 سالہ دور میں کبھی نہیں بلایا تھا، اسے برطانیہ اور امریکہ دونوں نے شاندار استقبال کے ساتھ مدعو کیا۔ قمر جاوید باجوہ کے دورے کا احوال تو امریکی چند سال بعد سیکیورٹی پیپرز میں کھول دیں گے، لیکن بلاول بھٹو امریکی امداد کی خوشخبری لے کر وطن لوٹا ہے۔ یہ امداد اس شرط پر دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان افغان بھائیوں سے لڑیں۔ ایسا ہوا تو زمین وطن پھر ایک طویل عرصے کے لیے آگ و خون میں نہلائی جائے گی۔ امریکی امداد جس سے حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ بھریں گے، مگر اس کی قیمت پاکستانی عوام چکائے گی۔ ختم شد۔